نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گے، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو کہا جائے گا، اے کافروں، تم چھپ کر جب گناہ کرتے تھے لیکن اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گے، اور تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا کہ کیونکہ تم نے تو یہ عقیدہ، تمہارا نظریہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا اور اعمال کی جزا ملنے کے تم سرے سے قائل ہی نہ تھے، اور تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے وہ کام نہیں جانتے، اللہ بہت سے تمہارے وہ کام نہیں جانتا جو تم چھپا کر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار آپس میں یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہیں اسے نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس دو کرشی یعنی دو قریشی اور ایک سقفی یا دو سقفی یا ایک کرشی جمع ہوئے، اور فرمایا یہ بہت موٹے اور جسیم تھے، یعنی بڑی جسامت والے تھے، اور ان کے دلوں میں سمجھ بوجھ جو تھی وہ بہت کم تھی۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے؟ تو دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے باتیں کرتے ہیں تو وہ سنے گا، اور اگر آہستہ باتیں کرتے ہیں تو وہ نہیں سنے گا۔ اور ایک اور نے کہا کہ اگر وہ ہماری زور سے کی ہوئی باتیں سن سکتا ہے تو وہ ہماری آہستہ سے کی ہوئی باتیں بھی سن سکتا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہی والی آیت کریمہ نازل کی اور اس میں ارشاد فرمایا کہ تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں یہ گواہی دیں گے، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ نظریہ بھی بتا دیا کہ آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ کر کر لوں، دنیا والے نہیں دیکھیں گے، ماں باپ نہیں دیکھیں گے، دوست و احباب نہیں دیکھیں گے، لیکن ان آنکھوں کو کہاں لے جائے گا، ان کانوں کو کہاں لے جائے گا، اس پوری باڈی سے جس سے گناہ کر رہا ہے اس کو کہاں لے جائے گا؟ تو یہی سب سے بڑا وجود تو اللہ نے خود ہی رکھا، اور پھر اللہ رب العالمین تو ہر بات کو وہ بخوبی جانتا ہے اور تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی پہلے اس سے بھی باخبر ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو انسان اپنے آپ کو بہت سے کاموں سے، گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ آگے سنیے، اگر یہ آیات ایسی ہیں کہ انسان کتنے بڑے بڑے کرمنلز یعنی جرم کرنے سے اور رشوت لینے سے، حرام کھانے سے، چوری کرنے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے انسان ان آیات کو اگر پیش نظر رکھے، یقین کیجئے کہ وہ بالکل بچ جائے گا اور اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لے گا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن میرے رب کی بارگاہ میں جب میرے خلاف میرے اعضاء گواہی دیں گے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ تو انسان ان آیات پر ہی غور کر لے تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ اب اگلی آیت غور سے سنیے کیا فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اے خدا کے دشمنوں، اللہ کی طرف یہ نسبت کے نہ جاننے کی نسبت کرنا تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کلیات
اور جزئیات کا علم رکھتا ہے، اور ظاہراً باطناً کوئی بھی چیز رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اے کافروں، اسی برے گمان نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا، تمہیں جہنم میں دلوا دیا، اب اس کی وجہ سے تم کامل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور جو برا گمان رکھتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جو ہلاک ہونے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ برے گمان کی مثال سنیے، ہم بھی ایسے گمان بعض اوقات رکھ لیتے ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے، اور نا علمی میں اور بے سمجھی میں سنیے وہ کون سی مثالیں ہیں۔ برے گمان کی مثال یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، سچی توبہ کر رہا ہے لیکن گمان اللہ سے یہ رکھ رہا ہے کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کہ پتہ نہیں اللہ اسے رزق دیتا بھی ہے نہیں دیتا، معاشرے میں آئے دن آتا رہتا اخبارات میں، اپنی اولاد کو مار دیا، پتہ نہیں رزق ملے گا۔ اسی طرح بچہ پیٹ میں رہ جاتا ہے، وہ حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں، وہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ رزق دے گا نہیں دے گا، حالانکہ اس نے وعدہ فرمایا۔ اسی طرح دعا کرنے کے بعد دعا اللہ سے مانگی اور پھر یہ گمان کرنا پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اچھے گمان کی مثال سنیے، یہ تھی برے گمان کی مثالیں۔ اچھے گمان کی مثالیں یہ کہ سچی توبہ کرنے کے بعد یہ گمان رکھنا کہ اللہ اسے قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا۔ رزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد، رزق کمانے کے لیے نکلا، اب اس کے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ دعا کرنے کے بعد یہ گمان کرنا، قبولیت کی امید رکھنا کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان کے لیے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچے اور اچھا گمان رکھے۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ کے بارے میں بندے کو کیسا گمان رکھنا چاہیے۔ سنیے، میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں کیسا گمان اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کیسا رکھنا چاہیے۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے کہ اللہ سے برا گمان رکھنا، اور یہ برے گمان کی خاص اقسام کے اعتبار سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی مر رہا ہو تو اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ ایک اچھی عبادت ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ اچھا ہی گمان رکھتا ہے۔ اور یہ تو آپ نے بار بار علماء سے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ بندہ جیسا رب کے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا ہی اپنے رب کو پائے گا، تو اسی لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت واصلہ، یہ حضرت یزید بن اسود کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے کیونکہ یہ بیمار تھے، اور ان سے جا کر پوچھا تمہارا اللہ کے ساتھ کیسا گمان ہے، کیا گمان ہے تمہارا اللہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے جواب دیا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ہلاکت قریب نظر آتی ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، گھر والوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔
حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ میرے متعلق جو چاہے گمان کرے۔ اب دیکھیے یہ آ گیا نا کہ پہلے انہوں نے اپنا گمان بتایا اپنے صحابی رسول کو، اور پھر حدیث مبارکہ بھی بتا دی کہ میں نے حضور سے اس طرح سنا کہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ میرے متعلق جو چاہے گمان رکھے۔ اب جتنا بندہ اپنے رب سے اچھے اچھے گمان رکھے گا، بتائیے پھر اللہ کا کیسا اس پر کرم ہوگا، اور اس کے اندر ساری مایوسیاں، ساری نا امیدیاں اس کے اندر سے نکل کے چلی جائیں گی، کبھی وہ نا امید نہیں ہوگا۔ اور ایسا امید کا کبھی ایسے لگتا ہوگا نا امیدی میں بھی کیسے وہ امید کا چراغ وہ اس کو روشن کر دے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور برا گمان رکھنے سے بچیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہی ہو جائے، یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نہ تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو اور نہ ہی اس کے عذاب اور اس کی سزا سے بے خوف ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہے۔ اسے کہتے ہیں امید اور خوف، اور یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ یہی ہمیں ایمان کی تعریف بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ایمان کی تعریف یہی ہے کہ بندہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مایوس ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی رحمت سے، وہ کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ مسلمان کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی بے خوف ہو جانے والے یہ بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ سے بھی ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہ ڈرے تو فرمائیں یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہے؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ جنہوں نے تباہ ہونا ہے، جنہوں نے برباد ہونا ہے، اللہ نے فرمایا وہی اس سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے امید رکھنے اور اپنے عذاب سے خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں۔ اب دیکھیے یہ بھی کتنی بڑی، انسان سوچے تو صحیح، اس کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ جہنم میں عذاب پر صبر کریں اور فریاد کرنا، رونا دھونا سب بند کر دیں، فرمایا تب بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور صبر یہ کرنا، جہنم میں جا کر بندہ صبر کرے، فرمایا یہ ان کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ جہنم میں چاہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں تو فرمایا کتنی ہی منت سماجت وہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد کریں گے، فرمایا اللہ ان سے راضی نہ ہوگا اور انہیں کسی طرح سے بھی اللہ کے عذاب سے رہائی نہ ملے گی۔ لہٰذا ان کے حق میں صبر کرنا، فریاد کرنا، فرمایا دونوں برابر ہے، اور ان دونوں میں سے انہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔ ایک آیت کریمہ اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں کافروں کے لیے شیطانوں میں سے کچھ ساتھی مقرر کر دیے کہ وہ شیطانوں نے ان کے برے اعمال
مال کو، ان کی دنیا کی زیب و زینت، ان کی نفسی خواہشات کی پیروی کرنے کو اور شیطانوں نے مزید خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے فرمایا انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، یعنی آخرت چھوڑ، ان آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، فرمایا اور شیطانوں نے انہیں یہ وسوسہ ان کے دل میں پکا کروا دیا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، بس چین ہی چین ہے، یہ دنیا میں چین ہی چین ہے، بس دنیا ہی کماؤ۔ تو فرمایا اس کی وجہ سے کفار آخرت کو جھٹلانے لگے، اور ان کافروں پر اس عذاب کی بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے جو گزرے ہوئے کافر جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر اللہ کے قانون کا جو ہے وہ ثابت ہو چکی تھی، ان پر بھی یہ ثابت ہو چکی، اور وہ کیا ہے کہ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہی تھے، اور اسی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، حضور کی امت کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ یا رب العالمین جنت اپنے فضل سے عطا فرما، جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے اعمال مولا کریم جو عمل ہم کر رہے ہیں تیری توفیق سے اس میں اخلاص عطا کر دے، ہر عمل میں اخلاص دے دے، للہیت دے دے، ریاکاری، غرور، تکبر ہم سے دور کر دے، بناوٹ ہم سے دور کر دے، عبادتوں کی روح عطا کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں اخلاص، یقین کی دولت سے مالا مال کر دے، اپنی ذات پر کامل یقین، بھروسہ عطا کر دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جن کی جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ تکلیف ہیں دور فرما دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔